بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، فضائل صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ انسانی ذہن اور قلب اس چیز کی طرف متوجہ ہو سکے، اور کسی چیز کی رذائل اور تاریک پہلو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان ان سے بچ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، رسول اعظام، اولیاء کرام، صالحین، اتقیاء، اصفیاء، علماء، شہداء، غازیان اسلام، اہل بیت اطہار کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہو کر اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم پا سکیں۔ اسی طرح محدثین کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا رمضان کے فضائل میں، اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے فضائل، فضیلتیں، عظمت شان، خوبیاں بیان کیں تاکہ ہم اس مہینہ سے وہ کیا فضیلت ہے کہ رمضان کا لفظ رمز سے ہے یا الرمزا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جلا کر خاکستر کر دینا۔ رمضان المبارک کی عبادت، ریاضت، شب بیداری اور مجاہدات کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے احتساب کی نیت، یعنی حصول ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی ایک فضیلت کو ہی سمجھ لیں تو شاید ہم ماہ رمضان کے ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر اور فکر اور عبادت اور ریاضت اور تلاوت میں گزار دیں، مگر انسان کو اللہ کے قریب کرنے میں ایک ہی چیز رکاوٹ ہے کہ سنتا بہت کچھ ہے، سمجھتا بہت تھوڑا ہے، اور جو تھوڑا سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے دل پر نہیں اترتا۔ انسان اس وقت بدلتا ہے کہ جب سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بات اس کے دل پر اتر جائے۔ جب تک بات کانوں میں رہے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ جب آپ نے سوچنا شروع کر دیا اور اپنے سوچنے کی بات کو دل میں نہ اتارا تو آپ یقین کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتے، اور جب تک بات دل میں نہیں اترے گی آپ عملی اقدام نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، سننا، سوچنا، سمجھنا، اور پھر اس کا دل پر اترنا، اور اس کے بعد لازماً انسان عملی قدم اٹھا لیتا ہے۔ کیا یہ ایک خوبی رمضان کی ہمیں رمضان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ گزارے گا اللہ اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جب اپنے نامہ اعمال میں قیامت کے دن ہم گناہوں کا بوجھ لے کر اٹھیں گے اور پھر اللہ کو حساب دینا ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ نامہ اعمال اگر گناہوں سے خالی ہوتا تو کتنے آسودہ ہوتے ہم۔ دوسری فضیلت ماہ رمضان کی یہ کہ اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، روزے۔ اور روزہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو سناؤں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اور سننے والے صحابہ کرام ہوتے ہیں۔
اللہ ताला ने इरशाद फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, और मैं इसकी जज़ा दूँगा। अल्लाह सारी इबादतें तेरे लिए होती हैं, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, तो तूने ख़ास करके रोज़े के लिए क्यों कहा कि रोज़ा मेरे लिए है? फरमाया इसलिए कि जितनी इबादतें रोज़े के अलावा हैं वो सब बंदे भी देखते हैं, अल्लाह भी देखता है। मसलन अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो नमाज़ पढ़ते हुए घर में, मस्जिद में, जहाँ भी मैं पढ़ूँगा मुझे लोग देखेंगे। जब मैं हज करूँगा तो अल्लाह के अलावा एक जम गफ़ीर मुझे देखेगा। ज़कात दूंगा मैं, जितनी भी छुपा के सदका खैरात ज़कात दूँ, अल्लाह के अलावा एक तो बंदा ऐसा होगा ना जिसको मेरी इस नेकी का पता चलेगा, जिसको मैं दे रहा हूँ। लेकिन रोज़ा फरमाया मेरे लिए है, क्यों कि इस रोज़े की ख़बर या मुझे है या मेरे उस बंदे को जिसने मेरे लिए रोज़ा रखा है। इसलिए मैंने फरमाया कि अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, व आना अजज़ी बिही, और मैं इसकी जज़ा दूँगा। अल्लाह जज़ा तो सारे अमाल की तूने ही देनी है, तो फिर रोज़े के साथ ये ख़ास क्यों फरमाया? फरमाया बाकी इबादत गुज़ारों को मेरे हुक्म से मलाइका जज़ा देंगे, अजर देंगे उनकी इबादतों का, मगर रोज़ेदारों को मैं अपने हाथ से जज़ा दूँगा। और उसके बाद इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अस्सौमु ली वाना उजाज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी अजर कसीर दूँगा। क्योंकि अगर रोज़े का अजर तू तो अपने हाथ से देगा, लेकिन अगर वो अजर नमाज, हज, जिहाद, सदका, खैरात के बराबर ही है जो मलाइका देंगे, तो फिर अल्लाह सिर्फ फ़र्क इतना ही पड़ा ना कि वहाँ देने वाले तेरे हुक्म से मलाइका होंगे, यहाँ तू ख़ुद देगा। ये तो बता कि अजर बराबर होगा या उसमें फ़र्क होगा? तो रब्बुल आलमीन फरमाता है नहीं, उजाज़ी, मैं उसका अजर कसीर अता फरमाऊँगा। बाकियों को अजर मिलेगा, सिर्फ उसका मुआवजा, बदला मिलेगा, मगर रोज़ेदार को अल्लाह अपने हाथ से अजर कसीर अता फरमाएगा। अब तजस्सुस पैदा होता है कि अल्लाह क्या अजर कसीर तो देगा रोज़ेदार को, बता तो सही। तो रब्बुल आलमीन ने उस अजर से भी पर्दा उठाते हुए इरशाद फरमाया अस्सौमु ली वाना उजज़ा बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी जज़ा ख़ुद दूँगा, अजर कसीर अता करूँगा। और तुम्हें पता है कि वो क्या है अजर? बंदों ने कहा अल्लाह नहीं पता, तू बता। तो रब कहता है कि सारे इबादत गुज़ार जब जाएंगे तो अल्लाह की नेमतों को लेकर जाएंगे, और जब रोज़ेदार जाएंगे तो खुदा को लेकर जाएंगे। इसलिए कि रोज़ेदार सब्र करता है, पानी सामने पड़ा है नहीं पीता, खाना पड़ा हुआ है नहीं खाता, जायज़ जिनसी ख्वाहिशात भी नहीं पूरी करता, मेरा रब ने रोक दिया, तो सब्र करने वाला हुआ ना। तो सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन किराम, आगे बढ़िए, मौका ज़ाया न कीजिए, इबादत कीजिए, रियाज़त कीजिए, सहरी खाइए, अफ्तारी कीजिए, तिलावतें कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। ये तो महीना है जो मुक़द्दरों को बदल के रख देता है। अगर ये भी गफलत में और दुनियादारी के मामलात में अगर गुजार दिया तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हाथ मलते रह जाओ। आखिरी बात माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें हर अमल की जज़ा बढ़ा दी जाती है, सवाब बढ़ा दिया जाता है। मसलन अगर कोई नफल पढ़ता है इस महीने में तो उसे सुन्नत के बराबर सवाब होगा। अगर कोई सुन्नत पढ़ता है इस महीने में उसे वाजिब के बराबर सवाब होगा। अगर कोई वाजिब अदा करता है इस महीने में उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब अल्लाह देगा। और अगर कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो उसे अल्लाह 70 फ़राइज़ के बराबर इसका अजर अता फरमाएगा। मुसलमानों में ये जो एक मामूल है कि वो माह रमज़ान में
زیادہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اس دن دیں گے جب رمضان شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اجر بڑھا دیتا ہے آپ کی عبادتوں کا، آپ کے عمل کا۔ یعنی گویا ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کے عمل اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، لیکن آپ اپنے عمل کو صرف ایک پہلو پر فوکس نہ رکھیں، ایک چیز پر نہ فوکس رکھیں کہ صرف آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات تھے، جس طرح کل میں نے بیان کیا، اس میں حقوق العباد کی ادائیگی بھی نظر آتی ہے۔ حقوق العباد، اور وہ کون سا حق بندوں کا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا، حضور کا کسی کام کو کرنا اور تسلسل سے کرنا، رغبت سے کرنا، یہ در حقیقت امت کو تعلیم دینا ہے نا، کہ میرے امتیوں دیکھو یہ کام میں کتنے شوق سے کر رہا ہوں۔ بس حضور کے شوق کا پتہ چلنا چاہیے، پھر حضور سے عشق اور محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کام خود انسان سے کروا لیتا ہے۔ وہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سخاوت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار ماہ رمضان میں طوفان کی رفتار سے بھی زیادہ ہوتی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آئیے عبادات پر بھی توجہ دیجیے اور اپنی جیبوں کو بھی ہلکا کیجیے۔ عبادات پر بھی توجہ دیجیے، اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیجیے۔ میں قرآن و سنت کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فقیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رب نے کہا ہے کہ جو میرے راستے پر خرچ کرتا ہے میں اسے ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے میں 700، ایک کے بدلے میں 1700، ایک کے بدلے میں 2700۔ پھر فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ پھر میں دگنے سے چگنا کر کے اور جتنا چاہتا ہوں بڑھا کے اسے دیتا ہوں۔ یارو اللہ پر اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے بنو نا۔ رزق اللہ نے دینا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ کہے کہ جی میں نے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی روٹی نہیں کھائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تنگ دستی یا وسعت، رب العالمین نے اس کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا کہ کسی کو تنگ رزق دینا یا کھلا رزق دینا، اس کا فیصلہ میں خود کرتا ہوں۔ جس کو چاہتا ہوں کھلا رزق دے دوں، جس کو چاہتا ہوں تنگ رزق دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر اپنے رزق کو وسیع کرانا ہو، کشادگی اس میں لانی ہو تو اس کے لیے کیا؟ فرمایا اس کے لیے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ استغفار کا، استغفار سے تمہارا رزق بڑھے گا دنیا میں، اور جب آخرت میں جاؤ گے تو تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کا وزن کم ہوگا۔ اور دوسرا عمل جس سے تمہارا رزق بڑھے گا وہ ہے خرچ کرنا، دینا لوگوں کو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ روزہ رکھ کے بیٹھی تھیں افطار کرنے کے لیے، تو کوئی سائل آ گیا، اور وہ سائل فرشتہ تھا، رب نے بھیجا کہ دیکھو میرے بندی کو میرے احکامات پر کتنا یقین ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ امتحان لیتے ہیں۔ امتحان لیا، ابھی وہ روزہ کھول کے بیٹھی تھی، پانی پی کے کسی نے صدا دی اس نے، تو حضرت رابعہ بصری نے ایک ہی روٹی سی اٹھا کے اسے دے دی۔ تو نوکرانی نے کہا کہ بی بی آپ نے کیوں روٹی دی، سارے دن کی تم بھوکھی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں میں بھوکھی نہیں رہوں گی، اور وہ مجھے بھوکھا نہیں رکھے گا جس کے نام پر میں نے دیا ہے۔ دے دیا۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ ایک امتحان تو نے میری بندی کا لیا نا، ایک ہی روٹی تھی وہ بھی دے دی، اب دوسرا امتحان لے۔ فرمایا 7 روٹیاں اس کو گھر میں دستک دے کے دیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں گیا، دستک دی اور 7 روٹیاں پیش کی۔ نوکرانی خادمہ اندر لے گئی، آپ نے گنی 1 2 3 4 5 6 7، جب 7 گنی تو فرمایا اسے واپس لے جاؤ، یہ میرا رزق نہیں ہے۔ واپس جا کے دے دیا۔ فرشتے نے کہا کہ وہ تیری بندی کہتی ہے کہ تو میرا رزق ہی نہیں ہے، میں کیسے لے لوں؟
فرمایا آپ 10 روٹیاں کر کے لے جاؤ۔ 10 روٹیاں کر کے جب فرشتہ لے گیا انسانی شکل میں، دروازے پر دستک دی اور حضرت بی بی رابعہ بصریہ کو دیا تو انہوں نے گنا اور 10 پوری رکھ لی۔ فرمایا یہ میرا رزق ہے، چلا گیا۔ اب وہ خادمہ پوچھتی ہے کہ بی بی 7 تیرا رزق نہیں تھا، وہ تو نے واپس کر دیا، 10 تیرا رزق تھا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ وہ تیرا نہیں یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے؟ حضرت بی بی رابعہ بصریہ نے کہا کہ رب نے قرآن میں کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کے راستے میں 1 دیتا اللہ اس کو 10 دیتا ہے۔ میں کیسے 7 رکھ لیتی؟ میرے رب کی بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، غلط نہیں ہو سکتی، میں کیسے رکھ لیتی؟ میرا تو رزق ہی نہیں تھا، وہ تو کسی اور کا رزق تھا۔ جب رب نے 10 بھیجی رکھ لی۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو آزمانا۔ یقین کے ساتھ آگے بڑھی، اپنی جیبوں کو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھلا کریں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کو کس طرح خوبصورت طریقے سے تعمیر کرتا ہے۔ اگر ہم رب کی مخلوق کو نہیں سوچیں گے، رب بھی ہمارا نہیں سوچے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ سارا کنبہ انسانی معاشرہ یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کی ایک بہت بڑی فضیلت لیلۃ القدر بھی ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً کل گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق، اور عمل کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔